سورہ مریم آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی تبلیغ کا تذکرہ تھا جو آپ نے اپنے والد آزر سے کی۔ آپ نے بہت ہی پیارے انداز سے اپنے والد آزر کو دعوت توحید دی، مختلف مثالوں کے ساتھ سمجھایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ مورتیاں جن کو تم اپنے ہاتھوں سے خود بناتے ہو، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ تو یہ ان کے اندر سننے کی صلاحیت ہے نہ دیکھنے کی، نہ ہی یہ آپ کا کچھ کام کر سکتی ہیں۔ ان میں کیا رکھا ہے، ان کو چھوڑ دیجئے، اور ان مورتیوں کی پوجا کرنا شیطان کی پوجا کرنا ہے۔ شیطان تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو گویا کہ آپ نے شیطان کی بات مانی، آپ شیطان کے دوست بن گئے۔ تو جس طریقے سے شیطان جہنم کی آگ کے اندر جلے گا تو آپ بھی جہنم کی آگ کے اندر جلو گے۔ یعنی کہ بہت ہی پیارے انداز سے اے ابا جان کہہ کے سمجھاتے رہے۔ والد نے کیا جواب دیا اور کس انداز سے جواب دیا، آج کے درس میں اسی کا تذکرہ ہے۔ وہ کہنے لگا اے ابراہیم، یہ بتاؤ کہ میرے الہوں سے تو اعراض کرنے والا ہے، تجھے تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ایک تو اس کے الہ تھے، دوسرا اس کا کاروبار بھی تھا، بت بناتا تھا پھر بیچتا بھی تھا۔ تو اس نے پہلے ہی دھمکی دے دی، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا، میرے الہوں کے خلاف اسی طریقے سے تو نے باتیں جاری رکھی تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے جان سے مار دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اور کہنے لگا کہ بس لمبے عرصے کے لیے مجھے چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ بس میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تو اس نے اسی طریقے سے کہا کہ لمبے عرصے کے لیے مجھے چھوڑ دو، یعنی کہ میں آپ کی شکل بھی برداشت نہیں کرتا، نکل جاؤ یہاں سے۔ دھمکی دی۔ اس دھمکی کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حلیم الطبع تھے،
نرم طبیعت کے مالک تھے، آپ نے غصہ نہیں کیا، ارشاد فرمایا اچھا تیرے اوپر سلام ہو، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کروں گا، اس لیے کہ میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے، میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یعنی کہ پھر بھی وہی نرم طبیعت، نرم انداز اور اچھے طریقے سے بات فرمائی، ارشاد فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، میرے پاس دعا والا ہتھیار تو ہے، میں وہ آزماؤں گا۔ اب ہوا یہ کہ جب سارے کے سارے حربے استعمال کر کے دیکھ لیے، تب آپ نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، اب میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، تمہارے الہوں کو بھی چھوڑتا ہوں۔ باپ جو کہہ رہا تھا کہ بس لمبے عرصے کے لیے چلے جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، اپنی شکل بھی مت دکھاؤ، فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، تمہارے الہوں کو بھی چھوڑتا ہوں، اور اب اللہ کے ساتھ میری بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل ہمیں اتنا اچھا لگا کہ دیکھو میری وجہ سے اپنے باپ کو چھوڑ رہا ہے، یعنی کہ باپ کی محبت تو ہر ایک انسان کی فطرت میں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک باپ کی محبت تھی، لیکن ابراہیم کے دل میں میری محبت زیادہ ہے، باپ کو ترجیح نہیں دی، مجھے ترجیح دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، اب دیکھو کہ میں کیسے نوازتا ہوں، اس کا بہترین صلہ کیسے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس میں نے صلہ یہ دیا کہ ان کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کر دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہماری طرف سے اعزاز ہے، صلے کی شکل میں اسحاق کو قبول کرو، اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کو بھی، یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا بھی دیا، پھر بیٹے کا بیٹا بھی دیا۔ اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ ہم آپ کو اسحاق بھی دیں گے، اور اسحاق کا پھر بیٹا یعقوب بھی دیں گے، اور یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ پھر دونوں کو نبی بھی بنائیں گے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کا بیٹا اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، پھر اسحاق کا بیٹا یعقوب وہ بھی نبی۔ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا سبق ملتا ہے آج کے درس سے؟ ایک تو یہ کہ توحید پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ جب انسان اللہ کے لیے کوئی بھی قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس سے کئی گنا بڑھا کر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کوئی بندہ اگر حقیقتاً اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی قربانی پیش کر رہا ہے، اس کا اپنا ضمیر مطمئن ہے کہ کوئی دکھلاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، کوئی منافقت نہیں ہے، صرف اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں، اسے چاہیے کہ بس وہ پھر اطمینان رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو، قربانی کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس کا صلہ بہت ہی بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے، جو اس کو 1 روپیہ دیتا ہے تو وہ 1 کے بدلے 1 دیتا ہے، 10 گنا تو کم سے کم ہے، یعنی کہ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں لکھو 10 مرتبہ سبحان اللہ۔ اب ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ثواب کتنا ملتا ہے؟ 50 کا، یعنی کہ ہر عمل 10 گنا تو ہے ہی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، ہر نیکی 10 گنا ہے، یہ تو کم سے کم ہے۔ جب اللہ کے راہ میں کوئی بندہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے خلوص کو دیکھتے ہیں، 10 گنا سے بڑھا کر 100 گنا، اور اس سے بڑھا کر 1000 گنا، پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس کو بھی دگنا کر دے، واللہ واسع علیم، اللہ تو بہت شان والا ہے، وہ پھر ان گنت بے حساب دیتا ہے، اپنے شان کے مطابق دیتا ہے۔ تو بات صرف مال و دولت کی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی قربانی ہے، جب اللہ تعالیٰ قربانی مانگے تو دل کھول کر دینی چاہیے کہ سب کا سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہا
کس نے کہا؟ آزر نے، ابراہیم کے والد نے کہا کیا تو اعراض کرنے والا ہے میرے الہوں سے اے ابراہیم؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، البتہ ضرور میں تجھے سنگسار کروں گا، وہجرنی ملیہ، اور مجھے چھوڑ دے ایک لمبے عرصے تک۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر سلام ہو۔ سأستغفر لک ربی، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، استغفار کروں گا۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، فرمایا کہ تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو تو میرا فیصلہ بھی سنو، اور میں چھوڑتا ہوں تمہیں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں بھی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تمہارے بتوں کو بھی چھوڑتا ہوں، تمہیں بھی چھوڑتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، بات یہ ہے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اس لیے کہ میں کبھی بھی نہیں ہوا اپنے رب سے دعا مانگنے کے اندر شقی، محروم۔ جب بھی اللہ سے مانگا اللہ نے دیا، تو میں اب بھی اللہ سے مانگوں گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مجھے وہ محروم نہیں کرے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پس جب ابراہیم علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں بھی چھوڑ دیا جنہیں یہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے، یعنی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کر دیا ان کو اسحاق اور یعقوب۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، اسحاق کو بھی یعقوب کو بھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کی انہیں اپنی رحمت۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے کر دیا ان کے لیے سچ کی زبان کو بلند، یعنی کہ ان کا ذکر بھی ہم نے بلند کر دیا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے، بات کرنے کے اندر بے شک والد اپنے بیٹے سے بات کرے یا بیٹا اپنے باپ سے بات کرے، اگر وہ کہتا ہے ابو جان، ابو جان آپ ایسا کر لیں، ابو جان میں یوں کہہ رہا ہوں، ابو جان، تو اس ابو جان کے لفظ کے اندر بڑا پیار ہے، مٹھاس ہے۔ اور اگر باپ کہتا ہے کہ بیٹا جی، بیٹا جی، اس کے اندر بھی بڑا پیار ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب بات کی، یا ابتی، اے میرے باپ، اے میرے والد محترم، یعنی کہ آپ عزت دے رہے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ جب باپ کی باری آئی تو وہ بھی کہتا کہ اے میرے بیٹے؟ بے شک نہ مانتا، اے بیٹے یہ بات میں نہیں مان سکتا۔ اس نے فوراً کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، یوں نہیں کہا کہ اے میرے بیٹے۔ غصے میں آ گیا نا، غصے میں آ گیا۔ اب غصے کے اندر انسان کہہ سکتا ہے وہ میرے بیٹے، اور بیٹا بیٹا ختم ہو جاتا ہے، بس صرف اور صرف غصہ باقی بچ جاتا ہے۔ اس لیے کہا اے ابراہیم، نام لیا، بیٹا تک نہیں کہا، یعنی کہ اس نے اپنے اندر فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے لا تعلق ہوں، اس کا میرا تعلق واسطے ختم ہے، یہ میرے الہوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ اور فوراً کہا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، چھوڑ دے مجھے شکل مت دکھا۔ وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ دھمکی کون دیتا ہے؟ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، آپ کے پاس دلیل نہیں دلائل تھے، اور بڑے مضبوط دلائل تھے۔ مشرکین کے پاس کوئی دلیل تھی ہی نہیں سوائے اس کے کہ بس قد وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یوں کرتے دیکھا ہے۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ اللہ فرماتے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد
وہ عقل نہ رکھتے ہوں، ہدایت یافتہ نہ ہوں، وہ غلط ہوں، پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے، میرے نبی کی بات نہیں مانتے؟ تو دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا موقف پیش فرمایا، اللہ کی طرف دعوت دی، دعوت توحید سمجھائی، تو بے شمار دلائل تھے آپ کے پاس، کیونکہ جو حق والا ہوتا ہے اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس لیے وہ دھمکی پر اتر آئے، اس کو مارو، قتل کرو، یہاں سے ہجرت پر مجبور کرو، نکالو یہاں سے، سوشل بائیکاٹ کرو۔ شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا، یعنی کہ اتنا لمبا عرصہ تک سوشل بائیکاٹ، ہر حربہ استعمال کیا، ہر دھمکی دی۔ کیوں دھمکیاں دیتے تھے؟ ان کے پاس دلیل نہیں تھی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی طریقے سے دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید دی تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو آسان سی بات ہے، یہ مورتیاں ہیں، یہ نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں، نہ تمہارے کچھ کام آ سکتی ہیں، یہ گر جائیں تم ان کو اٹھا دیتے ہو، اور گر جائیں کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ اپنے وجود کو کھڑا نہیں کر سکتی، یہ تمہاری محتاج ہیں بننے کے اندر، کھڑا ہونے کے اندر، تمہارا کون سا کام کر لیں گی؟ یہ وزنی بات تھی نا، اچھی دلیل تھی۔ اب آزر کے پاس اس دلیل کا توڑ نہیں تھا، جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا لَأَرْجُمَنَّكَ، تجھے میں سنسار کر دوں گا اگر دوبارہ یہ بات کی۔ چونکہ وہ باطل پر تھا، اس کے پاس کوئی دلیل تو ہونی نہیں تھی۔ باطل والا ہمیشہ زور آزمائی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے اندر سے کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ اب پوری کی پوری دنیا کے اندر ایک ہی اسلامی حکومت تھی زمانہ قریب کے اندر، افغانستان۔ ان کا قصور تو کوئی نہیں تھا، قصور یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ 100% قرآن کا نظام ہمارے ملک کے اندر نافذ ہو جائے، بس صرف اور صرف اسلامی حکومت، بلا تفریق، کوئی تفریق نہ ہو، ہر ایک قانون کا پابند ہو، اللہ کی جو بنائی حدود ہیں ان کا پابند ہو، جو بھی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کٹے گا۔ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اب وہ ایک بنیاد انہوں نے ڈالی۔ اب جو سب سے بڑا دہشت گرد، انٹرنیشنل دہشت گرد ہے امریکہ، اس نے کہا کہ اگر یہ بندے اسی طریقے سے اپنے ملک کے اندر نظام نافذ کر دیتے ہیں، نظام تو اچھا ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ ان کا قرآن حق ہے، قرآن والے نظام اگر واقعی شریعت نافذ ہو گئی تو بالکل حق سچ ہے، مسلمان تو ترقی کرنا شروع کر دیں گے، دیکھا دیکھی پھر 7 والا ملک، پھر 7 والا ملک، تو اسلام پھیل جائے گا۔ اس کے بعد اس کا توڑ نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا، چونکہ وہ باطل پر تھا۔ اس نے کہا جی یہ فسادی ہیں، دہشت گردی ہیں، فلان، یعنی کہ اس نے الزامات کی بچھاڑ کر کے ان کے اوپر بمباری کر دی۔ تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو باطل والے ہوتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ پھر اپنا زور آزماتے ہیں، لیکن ہمیشہ فتح کس کی ہوتی ہے؟ جی، حق کی ہوتی ہے۔ حق اگرچہ وہ تعداد میں کم ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، جتنا بھی کمزور ہو بظاہر، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج بھی وہ پھر موجود ہیں طالبان، آج بھی ان کے پاس پھر اپنا ملک ہے، آج پھر ان کی اپنی حکمرانی ہے، ان کی اپنی مرضی چل رہی ہے۔ وہ ختم ہو گئے؟ ساری دنیا کا سارا کفر ایک امریکہ تھوڑی تھا، ساری دنیا کے سارے ممالک کفریہ سارے اکٹھے ہوئے، سب نے زور لگایا اور کھربوں ڈالر لگا دیے، لیکن وہ پھر جو کہ تم موجود ہیں۔ اس لیے جو حق ہے وہ مٹنے کے لیے نہیں آتا، وہ غالب ہونے کے لیے آتا ہے۔ جو باطل ہے وہ مٹنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے، اور آپ کا جو والد تھا آزر وہ باطل پر تھا۔ آج بھی حق زندہ ہے، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی روشن ہے، زندہ ہے، لیکن آزر مٹ گئی ہے۔ جو دھمکیاں دیتا تھا کہ میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، سنسار کر دوں گا، ختم کر دوں گا، اس نے ختم کر لیا تھا؟ خود ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے اگر ہم حق پر ہیں کسی بھی میدان میں، ہماری زندگی میں بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم حق پر ہوتے ہیں، دوسری جانب باطل ہوتا ہے۔ اگر ہم حق پر ہیں اور ہمیں ہونا چاہیے تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق پر ہیں، ساری دنیا مخالف ہے، اکیلے ہیں، لیکن اکیلے نہیں ہیں،
سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ میرے ساتھ، پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ باطل پر ہیں، پورا خاندان ساتھ کھڑا ہوا ہے، دوست اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں، سب کچھ قبیلہ سر کے اوپر ہے، پشت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، اس کی حیثیت وقت ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ حق پر قائم و دائم رہیں، حق کا ساتھ دیں، نہ باطل پرست بنیں اور نہ باطل پرستوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ اچھا سبق ہے نا، اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسری بات یہ کہ جب یہ بات ہو گئی، آپ نے دعوت بھی دے دی، آزر نے رد بھی کر دی، دھمکیاں بھی دے دی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سلام علیکہ، تجھ پر سلام ہو۔ سلام کیوں کر دیا؟ حالانکہ سلام تو ایک مومن کے لیے تحفہ ہے، آزر تو مومن نہیں ہے، مشرک ہے، آپ نے مشرک کو کیسے دعا دے دی سلامتی کی؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ وہ سلام نہیں تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ وہ سلام تھا جس کے بارے میں 19ویں پارے میں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل تمہارے ساتھ ملتے ہیں ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہو سلام، جان چھوڑو۔ ایک یہ سلام بھی تو ہوتا ہے نا، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جاہلوں کے ساتھ تمہارا واسطہ آ جائے ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری بات انہوں نے نہ سمجھنی ہے نہ ماننی ہے، انہیں سلام کر کے گزر جاؤ، یعنی کہ کنارہ کشی کر لو ان سے، یہ وہ والا سلام تھا۔ یعنی آپ اپنے والد آزر سے راستے جدا کر رہے تھے، یہ جدائی والا سلام تھا۔ دوسری بات یہ ہے سأستغفر لک ربی، کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا طلب کروں گا، تو کیا کسی مشرک کے لیے، کافر کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت ہے؟ تو اس پر قرآن مقدس کا واضح حکم ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کو بھی اجازت نہیں، ایمان والوں کو بھی اجازت نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مشرک ان کے قرابت داری کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اصحاب الجحیم ہیں، یہ دوزخی ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، مشرک اور کافر ہیں، تو پھر ان کے حق میں دعا کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی کیسے کر لی؟ اس کا جواب اللہ نے خود قرآن مقدس کے اندر یہ دیا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، کہ میرے ابراہیم نے یہ دعا استغفار کیوں کی، مغفرت کی دعا کیوں کی تھی باپ کے لیے؟ وعدہ کیا تھا نا، یہی وعدہ تھا جو آج کے درس میں ہے، وعدہ کیا تھا کہ ابا جان تیرے لیے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگوں گا، دعا مانگوں گا تیرے حق میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ وعدہ تھا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب آپ کو پتہ چل گیا اللہ کا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، اس سے برات کا اعلان کر دیا، یعنی کہ ایک امید تھی، ہو سکتا ہے کہ مان لے، ہو سکتا ہے کہ مان جائے، جب یقین ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے، یہ نہیں مانتا، تو آپ نے برات کا اعلان فرما دیا کہ اب تیرا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ۔ اب اس سے مقدس رشتہ ہو سکتا ہے سگا باپ، اور آگے جس کو منع کیا جا رہا ہے کون ہے؟ اللہ کے نبی کے جد امجد، بہت بلند ترین مقام والے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے پابندی لگا دی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب پر بڑی محنت فرمائی کہ یہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، اس لیے کہ ابو طالب کے آپ علیہ السلام پر اور پورے کے پورے مسلمانوں پر، اسلام پر بڑے احسانات تھے، لیکن نصیب کی بات ان میں طلب نہیں تھی، محروم رہ گئے، تو اللہ کے نبی نے پھر بعد میں ارشاد فرمایا کہ میں اس کے لیے استغفار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پابندی لگا دی، پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ اجازت نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پابندی ہے کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے اگرچہ اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، اور حضور خاتم النبیین علیہ السلام پر پابندی ہے کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سگے چاچا ابو طالب ہی کیوں نہ ہوں۔
اب وہ مشرکین جو ساری زندگی ٹکریں مارتے ہیں، غیروں کے در پر جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جگہ جگہ پھرتے ہیں، سر کو جھکا دیتے ہیں، اور اس امید پر اللہ کے نبی سفارش فرما دیں گے۔ جب ابو طالب کی سفارش نہیں کر سکیں گے تو آج کل کے جو مشرک ہیں ان کے اوقات ہی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی سفارش نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے دنیا کے اندر مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ سے طلب نہیں کر سکتے تھے، تو بتائیے کہ کوئی بھی مشرک اگر ان کے اوپر امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اس سے بڑی جہالت اور حماقت کی بات کیا ہو سکتی؟ تو اللہ کا فیصلہ اٹل ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو ناپسند ہے وہ یہی شرک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر جب اللہ کی طرف سے پابندی لگتی ہے تو بس پھر آپ نے اپنے والد سے برات کا اعلان فرما دیا۔ جب آپ علیہ السلام پر پابندی لگتی ہے تو پھر آپ نے بھی اپنے چچا سے برات کا اعلان فرما دیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر باقی ساری کی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ابراہیم کو سب کچھ شیشہ ہو گیا، سب پتہ چل گیا کہ میں نے جتنی بھی محنت کی ہے میرا باپ ماننے والا نہیں ہے، الٹا مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، تو پھر آپ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ بس اب میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، تمہارے بتوں کو بھی چھوڑتا ہوں، یعنی کہ تمہارا وطن بھی سب کچھ چھوڑ کے میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ وقال انی مہاجر الی ربی، فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جانے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سب کچھ چھوڑ دیا پھر ہم نے اسحاق عطا کیا، اور اسحاق کے ساتھ خوشخبری سنائی، اے ابراہیم، اے میرے خلیل، تجھے بیٹا دیا اسحاق، اور پھر بیٹے کو بھی بیٹا دوں گا یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، پھر ان سب کو نبی بھی بناؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت یوسف کی تعریف فرمائی کہ میرا بھائی یوسف کریم بن کریم بن کریم بن کریم، فرمایا کہ وہ کریم ہے، فرمایا کہ اس کے بعد پھر اس کا باپ یعقوب وہ کریم ہے، اس کے باپ اسحاق وہ کریم ہے، اس کا باپ ابراہیم کریم، فرمایا کہ 4 یہ مسلسل نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے نا، حضرت ابراہیم نبی، ان کا بیٹا اسحاق وہ نبی، پھر پوتا یعقوب وہ نبی، پھر پڑ پوتا یوسف وہ نبی۔ کتنی بڑی شان ہے، کیا رتبہ ہے۔ اور پھر اس لڑی سے تقریباً 4000 سے زیادہ نبی، اور دوسری لڑی ہے اسماعیل علیہ السلام کی، دوسرا بیٹا، اللہ نے اس کو وہیں پر روک دیا کہ یہاں پر ہزاروں نہیں، یہاں پر ایک آئے گا جو سب سے بلند ترین مقام والا ہوگا، اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان قربانی دیتا ہے اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں فرماتا۔ قربانی دی، سب کچھ چھوڑا، اللہ کی محبت میں چھوڑا۔ جب آپ یہاں سے جا رہے تھے، یہ عراق کا علاقہ تھا، یہ ملک عراق تھا، عراق سے ہجرت فرمائی، پہلے آپ مصر گئے، اس کے بعد پھر آپ کہاں گئے؟ شام، پھر آپ فلسطین چلے گئے، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت سارہ تھی، اور آپ کے ساتھ بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ جا رہے ہیں تو راستے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی، یعنی کہ چچا وہ بھی نبی، بھتیجا وہ بھی نبی، یعنی کہ پورا جو گھرانہ ہے سارا کا سارا نبیوں کا گھرانہ بن گیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، ہم نے ان کا ذکر بلند کر دیا۔ ذکر کیسے بلند کر دیا؟ کہاں ابراہیم علیہ السلام کا دور، پھر اس کے بعد ہزاروں نبی بنی اسرائیل کے گزر گئے، سب سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے گزر گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی تشریف لے آئے، لیکن آج بھی ہم ابراہیمی کہلواتے ہیں، اس نسبت کو اپناتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہر ایک امتی نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، سچ کی زبان کو ہم نے بلند کر دیا، وہ سچے تھے ہم نے ان کو بلند کر دیا، جو ان کے مخالف تھے وہ جھوٹے تھے ان کو پست کر دیا، ان کو ہم نے ختم کر دیا۔ آج بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی کہ نہ صرف یہ کہ حضرت ابراہیم، ان کی پوری آل، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی قربانی مانگے تو پھر بلا خوف و خطر کود پڑے. جب اللہ مانگ رہا ہے جو سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اس کے نام پر تو ہماری جانیں بھی قربان ہو جائیں. وہ جو بھی مانگے ہم سب کچھ دے دیں، اس سے بھی زیادہ دے دیں، پھر بھی نفع کا سودا ہے. اس لیے کہ وہ جب مانگتا ہے تو وہ صرف بطور امتحان مانگتا ہے. وہ تو صمد ہے، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی. اس کا مانگنا ایسے ہوتا ہے جس طریقے سے ہم نے بچے کو دیے 10 روپے 20 روپے، یہ لو جا کے چیز لے کے آؤ. اب ہم نے اس کو دے دیے، اب وہ چیز لے کے آ گیا. اب باپ کہتے بیٹا مجھے تو دو. بیٹا کہتے میں کیوں دوں، یہ تو میری چیز ہے. باپ کہتے مجھے پہلے پتا تھا، تیری شکل بتا رہی تھی تو ایسے ہی بنے گا. یعنی کہ دیے تو ہیں خود، لیکن اس کی اس بات پر باپ خوش نہیں ہوا، اس کو ضرورت نہیں تھی. ایک بیٹا کہتا ہے کہ ہاں ابو یہ لو آپ کو، وہ کہتے نہیں بیٹا بس آپ کو، نہیں ابو آپ کو. باپ کتنا خوش ہوتا ہے. پھر وہ کھاتا نہیں ہے، لیتا نہیں ہے. اگر وہ تھوڑی سی چیز کھا بھی لے تو اور پیسے دیتا ہے، جاؤ اور لے کے آؤ. اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب بندے سے مانگتا ہے، کوئی بھی قربانی مانگتا ہے، تو وہ صرف اور صرف آزما رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اپنی جان سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے کہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ تیری محبت سب سے اوپر ہے، تو ہی تو ہے، میرے دل میں تیری محبت ہے، تو جو بھی مانگتا ہے سب کچھ حاضر ہے. اللہ فرماتے ہیں رکھ اپنے پاس، کچھ بھی نہیں چاہیے، اور زیادہ دیتا ہے. اور جو بندہ پھر پیچھے پیچھے ہٹتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ بچا لوں کچھ بچا لوں، اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوتا ہے، اس سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب بھی مانگے، جیسے وہ بے حساب دیتا ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسے بے حساب دینے کی کوشش کیا کریں. دیکھو توفیق تو اس نے دینی ہے، ہمارا کام تو عزم کرنا ہے، نیت کرنا ہے. اگر ہم وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر محرومی ہی محرومی ہے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.